اور وہ 1970 اور 1980 کی جو منی ٹریلز مانگی جا رہی ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں. یہ میں آپ پہ دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ بات کل وزیر اعظم نے کہی تھی, شاید یہ بات واضح نہ ہوئی ہو کہ اس کیس کے اندر دو قسم کے کیسز ہیں. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خاندانی معاملات, کاروباری معاملات جو ہیں ان کا آپ تھوڑا حساب دیجئے, ٹیکسز کا بتائیے, منی ٹریل کا بتائیں, تو یہ بالکل بجا درخواست ہے, اور اس کی جواب دیا جا رہا ہے, ہر قسم کا کاغذ پیش کیا جا رہا ہے, اس کی جرح کے لیے وزیر اعظم خود حاضر ہیں. لیکن دوسرا تاثر جو بار بار کرپشن کا دیا جا رہا ہے, تو وزیر اعظم نے کل آپ سے بھی پوچھا اور میں آج اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ کون سی کرپشن ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, کرپشن کا کون سا کیس ہے جس پہ انگلی رکھی گئی ہے. کیا یہ ایسا کوئی کیس ہے جہاں پہ کوئی آپ نے کک بیک دیکھی, اگر وہ ہے تو کہاں ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا کیس ہے جس میں حکومت کا, جب وہ حکومت میں تھے ہی نہیں, ناجائز استعمال کیا گیا ہے, کوئی کرپشن کی گئی ہے, تو وہ کون سا اسپیسیفک کیس ہے, ذرا اس کا حوالہ دے دیجئے تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے. تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے. اب 1.5 سال ہونے کو آیا ہے, آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ وہ کون سا کیس ہے جس کے اندر کرپشن ہوئی, اور اس کرپشن کا پیسہ کب لانڈر ہوا, اور اس سے کیا چیز بنی, اور اس کا ان فلیٹ سے جن کا ذکر پاناما میں ہے کیا تعلق تھا. تو یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا, اور یہ بھی آپ کو دوبارہ میں بابر کروانا چاہتا تھا کہ اس وقت جو رویہ چل رہا ہے اس سے جانبداری کی بو آتی ہے, اس سے شک و شبہ کی فضا پیدا ہو رہی ہے, اور ہم بارہا عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں اور مؤدبانہ درخواست کر چکے ہیں, اور مؤدبانہ درخواست کرتے چلے جائیں گے کہ جے آئی ٹی کا رویہ جو ہے وہ تعصب جو ان کے تعلقات میں ہے, جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا پہلے, ان کا تعلق جو پی ایم ایل کیو سے تھا, ان کا تعلق جو پرویز مشرف سے تھا, ان کا تعلق جو پی ٹی آئی سے تھا, ہم نے یہ جانا کہ یہ سرکاری افسران ہیں. اگر سرکاری افسران ہیں تو ضرور اپنا جو عہدہ ہے اپنے تعلق کے باوجود انصاف کریں گے اس کے ساتھ. لیکن جو رویے انہوں نے دکھائے, جس طرح انہوں نے دھونس دھاندلی سے لوگوں کو کہا کہ اگر تم اپنا ایفیڈیوٹ واپس نہیں کرو گے یا سرکاری گواہ نہیں بنو گے تو ہم تمہیں 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں گے, اس سے تعصب کی بو آتی ہے. جب وہ تصویر لیک ہوئی تو آپ کے کچھ دوستوں کو بھی شک ہوا, اور ہماری جو اپوزیشن ہے بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہ تصویر حکومت نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے لیک کی ہے. آج آپ کے سامنے دوبارہ حقیقت آ گئی کہ جے آئی ٹی نے یہ مانا کہ انہی کی زیر سرکردگی ایک ان نون, نامعلوم شخص جس کا تعلق ایک نامعلوم ادارے سے ہے, اس نے یہ تصویر لیک کی, اسے اس نامعلوم ادارے میں واپس بھیج دیا گیا, اور ایک نامعلوم کارروائی اس کے خلاف کی جا رہی ہے. اتنے نامعلوم تو ایک جملے کے اندر کسی شاعر نے بھی کبھی استعمال نہیں کیے, اور یہ عدالت کے اندر جواب پیش کیا جا رہا ہے نامعلومیت کا. تو ایک طرف آپ کس طرح کا حساب مانگ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کس طرح کا جواب دے رہے ہیں. ذرا اس میں موازنہ کر لیں, اس میں بھی ہمیں تعصب اور جانبداری کی بو آتی ہے. ہماری درخواست ہے کہ ایسی انٹرونشنز کی جائیں جن کے ذریعے یہ تعصب کی فضا ختم ہو, اور عدل اور انصاف جو ہے اس کا پرچار ہو سکے. جو فیصلہ آئے ہمیں بھی قبول ہو, آپ کو بھی قبول ہو, عوام کو بھی قبول ہو, اور لوگ یہ جانیں کہ پاکستان کا رخ بدل گیا ہے ان تمام سازشوں سے, ان کٹھ پتلیوں کے کھیلوں سے جس کا ذکر وزیر اعظم نے کل کیا تھا. وہ باب بند ہو گیا ہے, مگر یہ صرف اسی صورت ہو سکتا ہے اگر یہ تمام شکوک و شبہات کی فضا جو ہے یہ ختم کی جائے. اس شک کے بادل کے نیچے, اس تعصب کے بادل کے نیچے جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر, اس سے ہم آگے, ہماری جمہوریت نہیں بڑھ پائے گی, ہمارے ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو پائیں گے. اور پرانے فیصلوں کی طرح, چاہے وہ بھٹو صاحب کے ہوں یا دیگر فیصلے جو بعد میں ہوتے رہے ہیں, ان میں سے شک کی ایک بو آتی رہے گی, اور لکھنے والے, لکھاری, تاریخ لکھنے والے اس فیصلے کو بھی ایک عجیب و غریب نظر سے کہیں نہ دیکھیں جس نظر سے انہوں نے پہلے فیصلوں کو دیکھا ہے. میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی, اور میں درخواست کرتا ہوں دانیال عزیز صاحب کو کہ وہ اس بات کو دوسرے حوالے سے, منی ٹریل کے عمران خان کے حوالے سے آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا, دوستوں کا بہت شکریہ. جمعہ کا دن ہے اور رمضان ہے. میں انتہائی مختصر وقت میں
آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ نومبر 29 کو جو نومبر کی 2 تاریخ کو حنیف عباسی صاحب کی جانب سے کیس داخل ہوا تھا سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، ان کے مخالف، وہ 29 نومبر کو اس کا جواب داخل ہوا، جس میں انہوں نے پہلا والا لگا جس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک راشد خان نامی شخص کے حوالے سے ایک منی ٹریل کے نام سے ایک کاغذ دیا. انہوں نے وہ کاغذ ابھی اسکرین پہ موجود ہے، اس کو تھوڑا بڑا کریں پلیز. اسکرین پہ موجود ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اور یہ بات عدالت میں بھی ہوئی اور ہم نے اس کے بارے میں پھر درخواست بھی ڈالی. درخواست ہم نے یہ ڈالی کہ یہ تو وہ پیسے ہیں جو کہ راشد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ان کیش کر کے تو ایک زمین کے مالک کو بنی گلا کے جو 300 کنال کا محل ہے اس کو پیسے فراہم کر دیے. تو جو یہ پیسے جس اس اکاؤنٹ میں آئے تھے وہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جمائمہ نے بھیجے ہیں کسی اور نے بھیجے؟ تو یہ ہم نے بڑا سادہ سا سوال ڈال کے بھیج دیا ان کو. اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس میں تمام ڈیٹس جو ہیں ان ٹرانزیکشن کی ماسوائے ایک آخری کے وہ 2002 کی ہیں. یعنی جو میکسیمم اماؤنٹ ہے وہ مارچ، اپریل، اگست پھر آگے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سب 2002 کی ٹرانزیکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ بڑا نہیں ہو سکتا، بڑا نہیں ہو سکتا. تو اس میں شاید اب آپ کو ذرا بہتر نظر آ رہا ہے، یہ سب 2002 کی. یہ نومبر 29 کا ان کا موقف تھا. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں راشد خان اور ان کی اہلیہ کا یہ اکاؤنٹ ہے، اور یہ اسلام آباد کا اکاؤنٹ ہے. اب جب کہ ہم نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے ایک نئی درخواست، ایک نیا کاغذ جمع کروایا. نیکسٹ پہ چلیں گے. وہ یہ والا تھا. اب وہ تمام جو پیسے تھے 2002 میں انہوں نے کیش کر کے دیے. جب ہم نے پوچھا کہ جمائمہ نے اس اکاؤنٹ میں پیسے کب ڈالے تو وہ آپ دیکھیں سارے کے سارے ماسوائے پہلے کے وہ سارے 2003 میں آ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسے پہلے دیے جا رہے ہیں وہاں سے بعد میں آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جمائمہ نے مجھے پیسے دیے تو میں نے آگے روپیز بنا کے تو ان کو دے دیے. جو ان کی شارٹ سٹیٹمنٹ، کنسائز سٹیٹمنٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ ان ڈیٹس پہ جمائمہ سے پیسے آئے اور یہ میں نے کنورٹ کر کے تو ان صاحب کو دے دی جن کی زمین تھی عمران خان کے بہاف پہ. یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں نے پیسے دیے اور بعد میں جمائمہ نے مجھے بھیجے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے جو ہے 2003 میں جب تک ہوئے تب تک یہ عمران خان صاحب نے فروری میں اپنا فلیٹ بیچ کے 2003 میں اور ثبوت دے دیا کہ میں نے جو ادھار لیا تھا جمائمہ سے وہ واپس دے دیا، جبکہ پیسے جمائمہ بھیج رہی ہے مئی اور جولائی میں لاکھوں ڈالر. یعنی عمران خان صاحب نے وہ قرضہ ادا کر دیا جو ملا ہی نہیں تھا ان کو، اور اصل میں قرضہ راشد خان کو ملا جو کہتا ہے کہ میں نے قرضہ نہیں لیا، میں نے اسی وقت ارسال کر دیا. تو یہاں بھی یہ پکڑے گئے. تو اگر اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں جو فیلڈز ہیں اس میں جے خان نامی ہے، آگے 3 ٹرانزیکشنز میں کوئی نام نہیں ہے، آگے پھر ایک ٹرانزیکشن میں جمائمہ خان لکھا ہوا. تو ہم نے دوبارہ درخواست دی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو پیسے آئے ہیں راشد خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ کیا ثبوت ہے کہ یہ کن صاحبوں سے ملا ہے، کہاں سے آئے یہ پیسے؟ کیونکہ یہاں تو BOUS لکھا ہوا ہے. تو اس میں واضح طور پر یہ کس حساب سے سمجھ ہی نہیں آئی بات کی. تو اب مزیدار بات یہ کہ ہم نے دوبارہ CMA ڈالی کہ جی اس کو کلیریفائی کریں. تو سب سے مزیدار بات کیا ہوئی کہ جب ہم نے ثابت کر دیا اور عدالت نے سوال پوچھے کہ جی یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا، یہ تو ایک پتنگڑ بنا دیا ہوا آپ نے، اس کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے، منی ٹریل تو آپ کے پاس ہے نہیں. تو پھر ایک ٹویٹ آ گئی جمائمہ کی جانب سے کہ 15 سال پہلے ایک میسج آیا عمران خان صاحب کے، میں نے کال کی ہے اور اگلے دن کہ جمائمہ مجھے یہ ڈاکیومنٹس دے دو، اور 15 سال کے گمے ہوئے ڈاکیومنٹ اگلے روز ہی کال کے بعد جمائمہ کو ایک ٹویٹ بھیج دی کہ مجھے سارے مل گئے. اور وہ کیا ملے؟ پہلے ہم یہ یاد رکھیں پہلے ہم 2002 میں تھے وہ ساری ٹرانزیکشن ہے، اس کے بعد ہم اب آئے پیسے 2003 میں جو 2002 میں ادا ہو گئے، جو وہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آئے تو دیے بعد میں آئے اگر آئے تو. پھر اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلیں جی آگے. اب یہ ہے کہ انہوں نے اب جمع کروایا ٹویٹ کے بعد جو بڑا رفڑ انہوں نے ڈالا ہوا کہ جناب منی ٹریل آ گئی، منی ٹریل آ گئی، منی ٹریل آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ دیکھیں
اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو کمپنی ہے ورٹن ہولڈنگز لمیٹڈ, اس کا جمامہ کے ساتھ کیا تعلق ہے یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو. یہ کیوں جمامہ کے بہاف پہ یہ پیسے بھیج رہے ہیں؟ اور ادھر صرف ذکر ہے راشد خان کا. اگر آپ دیکھیں اس کی رائٹنگ کو, اس میں کہیں بھی ان کا ذکر تک نہیں ہے. یہ صرف پتہ چل رہا ہے کہ راشد خان کو ملا ہے کب؟ جولائی 29 2002. ڈیٹس جو ہے یہ پھر ساری آؤٹ ہے. یعنی پہلے کہا کہ اب 2003 میں پیسے ہیں, واپس 2002 میں چلے گئے. آگے چلیں.